دوستوں، آج جو کہانی آپ سننے جا رہے ہیں یہ صرف محبت کی کہانی نہیں بلکہ فیصلے، امتحان اور قربانی کی کہانی ہے۔ اگر آپ کو دل چھو لینے والی کہانیاں پسند ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، کیونکہ آج کی کہانی آپ کے دل میں اتر جائے گی۔ رات کا آخری پہر تھا، بارش زوروں پر تھی، آسمان پر بجلی چمک رہی تھی اور ہوا میں ایک عجیب سا خوف بسا تھا۔ گاؤں کے کچے راستے پر ایک لڑکا جس کا نام ریحان زور سے دوڑتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے کپڑے بارش میں بھیگے ہوئے تھے اور چہرے پر ایک ہی جذبہ نمایاں تھا کہ کہیں دیر نہ ہو جائے۔ ریحان ایک غریب گھرانے سے تعلق رکھتا تھا، لیکن وہ خواب ہمیشہ بڑے دیکھتا تھا۔ وہ کسی سے محبت کرتا تھا جس کا نام مشال تھا۔ مشال اس کی بچپن کی دوست تھی، گاؤں کے سب سے امیر زمیندار کی بیٹی۔ دونوں کے درمیان برسوں کا رشتہ، اعتماد اور بے نام سا پیار تھا۔ اسی رات اسے ایک ایسی خبر ملی جس نے اس کی روح ہلا دی۔ مشال کا رشتہ شہر کے ایک امیر آدمی سے طے ہو گیا اور بغیر اس کی مرضی کے۔ ریحان کا خون کھول اٹھا۔ وہ دوڑتا ہوا بابا رحیم کے ڈیرے پر پہنچا۔ بابا رحیم گاؤں کا سب سے دانا اور سمجھدار شخص مانا جاتا تھا۔ جب اس نے ریحان کو اس حالت میں دیکھا تو مسکرا کر بولا، ریحان، بارش میں یوں دیوانوں کی طرح دوڑنے والے یا تو ٹوٹے ہوئے دل والے ہوتے ہیں یا پھر عاشق۔ ریحان نے ہانپتے ہوئے کہا، بابا وہ جا رہی ہے، میری مشال کسی اور کی ہو رہی ہے۔ بابا رحیم نے گہری سانس لی اور آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹا، محبت صرف پا لینے کا نام نہیں ہوتا۔ کبھی کبھار محبت کا سب سے بڑا ثبوت اسے چھوڑ دینا بھی ہوتا ہے، اور عزت کے ساتھ۔ ریحان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مگر دل میں ایک چنگاری جل اٹھی اور کہا کہ مجھے لڑنا ہوگا، صرف اسے پانے کے لیے نہیں بلکہ اپنی سچی محبت کے لیے بھی۔ دوسری طرف مشال اپنے کمرے کی کھڑکی کے پاس کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی۔ بارش کے قطرے اس کے چہرے کو چھو رہے تھے۔ اسے یاد آیا وہ دن جب ریحان نے اسے ایک چھوٹا سا پھول دے کر کہا تھا، میں غریب ہوں مگر میرا دل اور میری نیت امیر ہے۔ مشال نے آنسو پوچھتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، یا تو ریحان کو ہمت دے یا مجھے نصیب کا بوجھ اٹھانے کی طاقت۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ ریحان اسی لمحے اس کے لیے طوفان کاٹ رہا ہے۔ بارش تھم چکی تھی۔ رات کے سناٹے میں بس پانی کے قطروں کے ٹپکنے کی آوازیں باقی تھیں۔ ریحان نے گیلی مٹی سے اٹے کپڑوں کے ساتھ حویلی کی دیوار پھیلانگی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے پتا تھا اگر کوئی دیکھ لے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا، لیکن دل کہہ رہا تھا جو ختم ہونے سے ڈرے وہ عشق کیا کرے۔ حویلی کے اندر ہر طرف سناٹا تھا۔ مشال کا کمرہ دوسری منزل پر تھا۔ ریحان نے خاموشی سے سیڑھی چڑھنا شروع کیا۔ ہر قدم کے ساتھ دل میں خوف اور امید دونوں بڑھ رہے تھے۔ آخر کار وہ اس کھڑکی تک پہنچ گیا جہاں کبھی وہ دونوں بیٹھ کر باتیں کیا کرتے تھے۔ کھڑکی کے پار مشال کھڑی تھی۔ اس کی آنکھوں میں نیند نہیں تھی، صرف آنسو اور انتظار۔ ریحان کو دیکھتے ہی وہ چونک گئی، پھر ہونٹوں پر کپکپاہٹ کے ساتھ صرف ایک لفظ نکلا، ریحان، تم یہاں؟ اگر ابو نے دیکھ لیا تو؟ ریحان نے نرمی سے کہا، میں صرف ایک بات
کہنے آیا ہوں، پھر چاہے ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں۔ مشال خاموش رہی۔ ریحان نے لرزتی آواز میں کہا، اگر قسمت میں ہمیں جدا ہونا لکھا ہے تو میں کچھ نہیں کہوں گا، مگر ایک بات یاد رکھنا، محبت کمزور نہیں ہوتی، بس خاموش ہو جاتی ہے، جیسے کہ آج کی رات۔ مشال کے آنسو بہنے لگے۔ اس نے آگے بڑھ کر آہستہ سے کہا، ریحان، تمہیں نہیں معلوم کہ میں کیا جھیل رہی ہوں۔ میری مرضی کوئی نہیں پوچھتا، میری خاموشی سب سن لیتے ہیں۔ اگر میرے اختیار میں ہوتا تو تمہارے بغیر کبھی سانس بھی نہ لیتی۔ ریحان کی آنکھیں بھیگ گئی۔ اس نے بس اتنا کہا، محبت مانگتی نہیں، بس دعا دیتی ہے۔ اگر تم خوش رہو گی تو میں سمجھوں گا کہ میرا عشق کامیاب ہو گیا۔ اچانک صحن میں دروازہ زور سے کھلا۔ زمیندار کی آواز گونجی، مشال، کون ہے تمہارے کمرے میں؟ ریحان کا دل رک سا گیا تھا۔ مشال نے تیزی سے کہا، جاؤ پلیز ریحان، چلے جاؤ۔ ریحان نے آخری بار اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہ نظر جس میں ہزاروں الفاظ چھپے تھے، پھر وہ اندھیرے میں گم ہو گیا۔ مشال نے کھڑکی بند کی، مگر دل کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھل گیا۔ ریحان جا چکا تھا، مگر اس رات دونوں کی زندگی بدل گئی تھی۔ صبح کا سورج نکل چکا تھا، مگر مشال کے کمرے میں اب بھی رات جیسا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ رات کی وہ آخری ملاقات اس کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ ریحان جا چکا تھا، مگر اس کی باتیں مشال کے دل میں گونج رہی تھیں۔ محبت مانگتی نہیں، دعائیں دیتی ہے۔ اسی دوران حویلی میں تیاریاں ہو رہی تھیں۔ مشال کی شادی طے تھی اور سب مہمان آنے لگے۔ اس کے باپ زمیندار سلیم خان اپنی ضد پر قائم تھے، عزت سے بڑھ کر کچھ نہیں، مشال ہماری عزت ہے۔ مشال چپ تھی، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ مرنے سا دکھ چھپا تھا۔ اسی وقت حویلی کے دروازے پر بابا رحیم آیا۔ ان کی آنکھوں میں برسوں کی تھکن تھی، مگر چہرے پر سکون کی چمک۔ زمیندار نے غصے سے کہا، بابا، آج حویلی میں خوشی کا دن ہے، کسی پرانی بات کا وقت نہیں۔ بابا نے نرمی سے کہا، سلیم، خوشی تب ہی حقیقی ہوتی ہے جب ضمیر مطمئن ہو۔ کیا تم جانتے ہو کہ ریحان کون ہے؟ یہ سن کر حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ مشال کا دل زور سے دھڑکا۔ زمیندار نے سخت لہجے میں کہا، کیا مطلب؟ وہ تو ایک مزدور کا بیٹا ہے۔ بابا رحیم نے دھیرے سے کہا، نہیں سلیم، وہ تمہارے اپنے خون کا حصہ ہے۔ سب حیران رہ گئے۔ بابا نے آنکھیں بند کر کے کہا، سالوں پہلے تمہارا چھوٹا بھائی جو گم ہو گیا تھا، جسے تم نے مردہ سمجھ لیا، وہ بچہ میں نے زندہ پایا، مگر کسی کو بتایا نہیں۔ وہی بچہ آج ریحان کے نام سے جی رہا ہے۔ مشال کے چہرے سے رنگ اڑ گیا۔ زمیندار کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کیا ریحان میرا بھتیجا ہے؟ بابا نے سر جھکا کر کہا، ہاں، اور تقدیر نے تم دونوں کو آج ایک امتحان میں کھڑا کر دیا ہے۔ مشال کے آنسو بہنے لگے۔ ریحان کی محبت اب ایک ایسا راز بن چکی تھی جسے وہ کبھی چھپا نہیں سکتی، لیکن نہ ظاہر کرنے کی ہمت تھی۔ اسی وقت دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھلا۔ ریحان سامنے کھڑا تھا، آنکھوں میں سکون، چہرے پر درد، مگر لہجے میں وقار۔ ریحان نے کہا، بابا، میں آج برائی کرنے نہیں آیا، میں صرف شکریہ کہنے آیا ہوں کہ آپ نے مجھے خون کا رشتہ دیا۔ میں جا رہا ہوں، مگر اپنی محبت کے لیے نہیں، اپنی عزت کے لیے۔ اس نے مشال کی طرف دیکھا اور آہستہ سے کہا،
کبھی کبھار دعا بھی رشتہ بن جاتی ہے۔ محبت ختم نہیں ہوتی، بس روپ بدل لیتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ مشال نے پہلی بار دل سے کسی کے جانے پر شکریہ ادا کیا، کیونکہ وہ جان چکی تھی ریحان کا نہ ملنا دراصل اس کی محبت کی تکمیل تھی۔ وقت گزر گیا، سالوں کی دھول نے یادوں کے نقش دھندلا دیے، مگر کچھ چہرے دل سے کچھ کبھی مٹتے نہیں۔ ریحان اب شہر میں تھا، کامیاب، مضبوط اور باوقار۔ اس نے دن رات محنت کر کے خود کو بدلا۔ لوگ اب اسے ریحان احمد کہتے تھے، ایک مشہور سماجی کارکن۔ مگر اس کے دل میں کہیں ایک خالی گوشہ باقی تھا، ایک سوال جو کبھی ختم نہیں ہوا۔ کیا محبت وقت کے ساتھ مر جاتی ہے یا صرف روپ بدل لیتی ہے؟ ایک دن اسے گاؤں سے ایک خط ملا، بابا رحیم کا لکھا تھا۔ بیٹا، میں اب زیادہ دنوں کا مہمان نہیں، اگر ممکن ہو تو ایک بار واپس آ جانا۔ کچھ چہرے صرف آنکھوں سے نہیں، دل سے الوداعی چاہتے ہیں۔ ریحان کا دل بھاری ہو گیا۔ وہ اگلی صبح گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ گاؤں میں داخل ہوتے ہی بچپن کی یادوں نے اسے گھیر لیا۔ بابا رحیم کا ڈیرا اب سنسان تھا۔ ریحان نے ان کے پاس جا کر سلام کیا۔ بابا نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تم بدل گئے ہو بیٹا، مگر تمہارا دل وہی ہے۔ یاد رکھو، محبت کبھی ختم نہیں ہوتی، بلکہ سچی محبت عبادت بن جاتی ہے۔ ریحان کی آنکھیں بھر آئیں۔ بابا کے ہاتھوں سے اس کے سر پر دعا دی اور اگلے ہی لمحے بابا خاموش ہو گئے۔ ریحان کے سامنے وہ شخص دنیا سے رخصت ہو گیا جس نے اسے پہچان دی تھی۔ ریحان نے آسمان کی طرف دیکھا اور دل میں کہا، بابا آپ ٹھیک کہتے تھے، کچھ جدائیاں بھی دعا بن جاتی ہیں۔ بابا کے جنازے کے بعد ریحان واپس جانے لگا۔ اسی دوران حویلی کے دروازے پر ایک چادر اوڑھے عورت کھڑی تھی۔ ریحان کے قدم خود بخود رک گئے۔ وہ مشال تھی۔ چہرے پر وقت کے آثار تھے، مگر آنکھوں میں وہی معصوم روشنی۔ دونوں کچھ دیر خاموش کھڑے رہے، پھر مشال نے ٹوٹے ہوئے لہجے میں کہا، ریحان، میں نے تمہیں کھو کر سیکھا کہ محبت کا دوسرا نام صبر ہے۔ میں خوش ہوں تمہارے لیے، تمہاری عزت کے لیے اور تمہاری کامیابی کے لیے۔ ریحان نے آہستہ سے جواب دیا، اور میں شکر گزار ہوں تمہارے لیے۔ تم نے مجھے محبت سے بڑھ کر ایک چیز دی، اور وہ ہے دعا۔ مشال نے مسکرا کر کہا، شاید یہی محبت کی آخری منزل ہے، جب تم کسی کو اپنے لیے نہیں، اس کی خوشی کے لیے چاہو۔ ریحان نے سر جھکایا، ہاتھ جوڑ کر سلام کیا اور خاموشی سے پلٹ گیا۔ دھوپ اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی اور اس کے دل میں سکون تھا، جیسے برسوں بعد کوئی ادھوری دعا قبول ہو گئی ہو۔ محبت کا مطلب ہمیشہ ساتھ رہنا نہیں ہوتا، بلکہ کسی کے لیے وہ بن جانا جو وہ تمہارے بغیر بھی یاد کرے۔ کچھ لوگ نصیب میں نہیں ہوتے، لیکن دعا میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔